بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ویئرس۔ آج روزمرہ کی عادتیں جو بھی جس سے بھی وقت بچے، گھر بھی سنورے اور گھر سنبھالنے میں آسانی بھی ہو، اس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ اب ہم لوگ جیسے کہ خواتین جو عورتیں ہیں، ان کا ہر دن ایک جیسا تو ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو فل انرجیٹک ہوتی ہیں، فریش ہوتی ہیں اور وہ سارا گھر کا کام بہت آسانی سے اور آرام سے کر لیتی ہیں، لیکن اس کے برعکس کبھی کبھی تو اتنی سستی اور اتنی ہوتی ہے نا کہ کوئی کام بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اسی طرح پھر ولاگ میں بھی کبھی کبھی ناغہ آ جاتا ہے کہ نہیں آج بنا سکے، لیکن پھر یہی سوچ کے کہ نہیں، اب یہ کام اگر شروع کیا ہے تو کام تو کرنا ہی ہے نا۔ تو اس حساب سے سب کے ساتھ ہی میرے حساب سے سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ مطلب کبھی کبھی تو بہت فریش ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ نا بندہ بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلے ایسی عادتیں اور ایسی باتیں شیئر کروں گی جس سے نہ صرف آپ کا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا اور آپ مینٹلی بھی پرسکون ہوں گی۔ ان میں سب سے بہت کچھ آسانی سے ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی عادت جو یہ ہے کہ وہ سب سے ضروری جو ہے وہ آپ کی مینٹلی ہیلتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں تو ہم گھر کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر ذہنی طور پر ہی ہم لوگ تھک جائیں تو پھر ایسا کرنا نا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے نا دل بھی نہیں کرتا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بس نا اب تھوڑا سا وقفہ بریک مل جائے سب کاموں سے تو پھر سے دوبارہ سے بندہ شروع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ایسا نا بہت زیادہ انسان تھک جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر میکہ نزدیک ہے یا بھابیاں اچھی ہوں تو وہاں انسان بریک کے لیے نا کچھ دن وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر دوبارہ فریش ہو کے آتا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی بھی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، میکہ دور ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو پھر ہمیں گھر پہ ہی خود کو پہلے تھوڑی دیر کے لیے بریک دینی ہے، خود کو پرسکون کرنا ہے۔ اب یہ پرسکون کیسے کرنا ہے، یہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر میں اس کے لیے آپ کے لیے کوئی خاص ٹپ دوں یا کیسے، وہ آپ کسی بھی طریقے سے، اب جس طریقے سے آپ خود کو مطلب آپ کو پتہ ہے، اب اگر مجھے گھر کو تھوڑی دیر کے لیے اچھی نیند لے لیں، اس سے بھی خود کو انسان پرسکون ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ چائے کا اچھا سا کپ بنا کے فریش ہو کے آرام سے ایزیلی ہو کے پئیں تو اس سے بھی وہ خود کو فریش محسوس کر سکتے ہیں، یا کبھی کبھی انسان جو نزدیکی کوئی دوست وغیرہ ہے اس کی طرف چلے جائے، تو یہ رشتہ دار ہے تو وہاں جا کے تھوڑا ٹائم سپینڈ کرا ہے تو اس کے بعد بھی وہ لوگ انسان نا فریش کرتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو کیسے فریش محسوس کریں گی۔ تو پہلے خود کو فریش کریں، اپنے مینٹل ذہنی سکون کریں، پھر اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، سارا دن خود کو گھسیٹ کے کام کریں گے، کام تو ہو جائے گا لیکن اینڈ آف دا ڈے ایسا ہوگا کہ تھک ہار کے نا بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے خود کو ریلیکس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ولاگنگ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں عام روٹین میں تو وہاں پہ بھی بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی بہنیں جیسا کہ ولاگ بنانے کا سوچ رہی ہیں کہ بنائیں، کچھ میری فرینڈس نے پوچھا تھا تو، لیکن موبائل کے ساتھ ساتھ یہ مطلب ایک فل ٹائم جاب ہے، سارا دن ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے کافی۔ اگر کھانا بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے جو وہ موومنٹ ہے ان کو انجوائے تو کم کرتے ہیں، لیکن اس کو کیپچر کرنے میں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں، لیکن یہ بہت مطلب فل ٹائم جاب ہے، اور اس کے لیے بعد میں ایڈیٹنگ اور پھر وائس اوور کرنا، ایسے کرنا بہت کچھ، اور پھر سیکھتے سیکھتے بھی آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کہ انسان سیکھتے سیکھتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح گھر کے ڈسٹ بن وغیرہ جب مطلب گھر کے کام جو ہوتے ہیں، تو اب گھر کے کاموں میں جب میں گھر کے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں تو کچن میں جب چلے جائیں، کچن میں دسترخوان وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو اب اگر ہم لوگ کریں نا کہ کام کر رہے ہیں تو کچن میں دسترخوان ادھر ادھر پھیلے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک جگہ پہ سمیٹ کے کسی آرگنائزر میں، ابھی آرگنائزر آپ کوئی ٹوکری بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی ہینڈ بیگ ہے پرانا تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ خود اس کو سمیٹ کے رکھ دیں، اس سے آپ کا کچن کافی سمٹا سمٹا سا رہتا ہے۔ اور جب ڈسٹ بن، وہی اب کچن کی ڈسٹ بن ہوتی ہے دوسری، تو ان کو بھی مطلب ویکلی، آپ کو میں ڈیلی تو نہیں کہوں گی، ویکلی آپ ایک مطلب رکھ لیں کہ ویکینڈ سے پہلے
اب ویکینڈ آ رہا ہے تو ویکینڈ سے ایک دن پہلے ہم لوگ کوشش کریں کہ سارے دھو کے صاف کر دیں، تو ہمارا کام جو ہے نا وہ جو جمع ہوتا رہتا ہے، پینڈنگ کام ہوتا رہتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اور ان کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے کام کرنے میں بھی آسانی ہوتا ہے، کام جمع نہیں ہوتا، اور پھر گھر بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اب کچن میں اب اسپون ہولڈر جو ہوتے ہیں، اب بعض اوقات ہم لوگوں نے اس میں سارے اسپون ایک ساتھ ہی رکھے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے سارے، تو ان کو آرگنائز کر کے علیحدہ علیحدہ رکھ دیں۔ اس طرح جب کھانے کے وقت پہ آپ کو ایک دم سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں نا، تو وہ جو جھنجھلاہٹ سی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی اور بہت سی ٹاپک اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی رہوں گی گاہے بگاہے۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے، میری ویڈیوز پسند آئے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سے بس ایک جاتے جاتے ایک اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ ضرور کر دیں، اس سے بس ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی بھی بات کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو وہ اچھی ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔